شہے مشرقین کا قبول کیجیے حسین کا قبول کیجیے جب ماہ محرم نے خبر غم کی سنا دی رخ کر کے بقیہ کا یہ مومن نے صدا دی تشریف لائے فرشے کا بچھ گیا قبول کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین البشیر النذیر السراج المنیر الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام على الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد اسلام کے ساتھ الوداع کرنا چاہیے جب مسلمانوں کا حکمران یزید جیسا آدمی ہوگا۔ یزید کے خطرات، یزید جیسے انسانوں کے خطرات، یزید جیسے انسانوں کے پاس حکومت ہونے کے خطرات کی طرف امام اشارہ فرماتے ہیں اور اپنے قیام کے مقصد کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں کہ یزید کا اقتدار پر باقی رکھنا، باقی رہنا اسلام کے وجود کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسلام کو الوداع کہنا چاہیے، یعنی اگر یزید کی خلافت کے خلاف آواز بلند نہیں کی اور امام حق بھی یزید کے سامنے خاموشی اختیار کرے تو اسلام زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان وجوہات میں سے جن کی وجہ سے لوگوں نے یزید کے ساتھ دیا، حسین تنہا ہو گئے، حق تنہا ہو گیا، حسینیت تنہا ہو گئی، اقدار تنہا ہو گئے، دین تنہا ہو گیا، باطل کے لیے انصار و مددگار مل گئے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے نواسے رسول کو چھوڑ کر ابو سفیان کے پودے کے ساتھ دیا۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ دنیا پرستی ہے۔ یہ درد بیدرمان تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس حد تک یہ درد، یہ بیماری انسانوں کے درمیان عام ہے، ہمگیر ہے، اور تاریخ میں ثابت ہے کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ شاید بے درمان بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے۔ بڑے بڑے لوگ دنیا پرستی کی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ پرستش فارسی لفظ سے پرستی اسی سے آیا ہے، معنی عبادت کرنا، بندگی کرنا۔ اسلام میں صرف خدا کے عبادت کی اجازت ہے، غیر خدا کے عبادت کی اجازت نہیں ہے۔ صرف خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حکم ہے،
غیر خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں ہے من اصغى الى ناطق فقد عبدہ، اگر کسی نے کسی ناطق بولنے والے کی بات کو قبول کیا، اصغا کان در کے سننا مراد قبول کرنا، اطاعت کرنا، اگر کسی نے کسی بولنے والے کی بات کو قبول کیا، اس کو تسلیم کی، فقط عبدہ، در حقیقت اس کی عبادت کی ہے۔ فإن كان من اللہ، یہ بولنے والا خدا کی طرف سے بولتا ہے، فقط عبد اللہ، اس نے خدا کی عبادت کی ہے۔ اگر بولنے والا غیر خدا سے، غیر خدا کی طرف سے بول رہا ہے تو غیر خدا کی عبادت کی، یعنی یہ عبادت ہے، اطاعت کرنا، تسلیم ہو جانا، حکم کو قبول کرنا عبادت ہے۔ بندے کو جو کیوں بندہ کہتے ہیں؟ کیونکہ اپنے مولا کی بات کو مانتا ہے، ماننے پر مجبور ہے، ماننا چاہیے۔ تو اسی لیے اگر ہم کسی کی بات مانتے ہیں، یہ بات خدا کی طرف سے ہو تو خدا کی عبادت، غیر خدا کی طرف سے ہو غیر خدا کی عبادت ہے۔ کس کی اطاعت کرتے، کس کی بات مانتے؟ اب یہ ممکن انسان بعض وقت پریشان ہو رہا ہے، حدیث بہت معروف حدیث ہے، اس کی معنی اور بھی احادیث ہے کہ بھئی ہم کسی کی بات مانتے ہیں تو ہم غیر خدا کی عبادت کرنے لگے ہیں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ ہم خدا کی اطاعت کرتے ہیں، پھر پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، پھر امام کی اطاعت کرتے ہیں، یہ قرآن میں احادیث میں، پھر بحکم امام روایات ائمہ کے مطابق نائب امام کی اطاعت کرتے ہیں، والدین کی بات بھی مانتے ہیں، کیونکہ والدین کو اذیت دینا گناہ کبیرہ ہے۔ بات کی اطاعت کرنے میں مختلف ہے، کچھ مقامات پر ضروری، کچھ مقامات پر واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہونے میں شک نہیں ہے۔ والدین اگر غلط بات نہ کرے، غلط بات میں تو خدا کی اطاعت کے مقابل میں کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ تو عرض کرت ہم ایک کس آدمی کی بھی بات مانتے ہیں، اگر کچھ آپ کیوں مانتے ہیں، دلیل لانا پڑے گا۔ خدا کی طرف سے منع نہیں ہے، خدا نے اجازت دی ہے اس کی بات ماننے کی، یا واجب قرار دی، یا مستحب قرار دی، یا اجازت دی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کی بات ماننا کیا ہے؟ اس کی عبادت ہے۔ ایک آپ کے دوست نے ایک اچھی بات کی، آپ نے مان لیا تو اس کی عبادت کی نہیں۔ خدا خود نے کہا مشورے پر اچھی باتوں کو کیا کرو، تم اپنا لو۔ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، بشارت دو میرے ان بندوں کو، قرآن کی آیت ہے، جو مختلف باتوں کو سنتے ہیں اور ان میں سے بہترین کو انتخاب کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اچھی باتوں کو اپنانے کا حکم خدا کا ہے۔ در حقیقت ہر جہاں میں ہم کسی بات کو مانتے ہیں، کس بنا پر مانتے ہیں؟ حکم خدا سے ہمارا مد نظر ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق جس کی آپ اطاعت کرتے ہیں، جس کی بات مانتے ہیں، در حقیقت اسی کی پوجا کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر بات کرنے والا خدا کی طرف سے ہے تو خدا کی اطاعت کرتے ہیں، وہ صرف پیغام خدا پہنچانے والا ہے۔ تو دنیا پرستی انہی میں سے ایک، دنیا کی عبادت کرنا یعنی دنیا کی اطاعت کرنا۔ تین شریک ایسے ہیں قرآن و سنت کے مطابق جو سب سے بڑے خدا کے شریک ہیں، سب سے بڑے بت ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ مسلمان بھی تین بت ایسے ہیں جن کی پوجا مسلمان بھی کرتے ہیں خدا کو چھوڑ کر۔ ان کے درمیان سب سے بڑا نفس ہے، خواہشات نفسانی حدیث میں ہے۔ روئے زمین پر وہ معبود جس کی سب سے زیادہ لوگوں نے پوجا کی ہے وہ کیا ہے؟ نفس امارہ ہے، خواہشات نفسانی۔ خدا کے مقابل میں خدا کو چھوڑ کر اس کی بات مانی ہے۔ تو تین معبود سب سے بڑے ہیں۔ خود مسلمان میں جو فرمایا قرآن کے آیات متعدد نے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر مومنین ایمان لانے والوں کے اکثریت ایمان نہیں لاتے مگر ان کے وہ مشرک ہے، یعنی ایمان لانے کے باوجود مشرک ہے۔ ظاہراً تو مسلمان ہیں، آخرت میں بھی مسلمان ہیں انشاءاللہ،
صرف ایک شرک مخفی ان کے اندر ہے. یعنی ایک جگہ پر خدا پر ترجیح دی کس کو؟ خواہشات نفسانی کو. تو خدا سے اس کی بات زیادہ مان لی نا. ایک درجہ شرک ہے. مسلمان ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, لیکن تھوڑے سے درجہ شرک انسان کے اندر ہوتا ہے. حدیث میں ہے الشرک اخفى فیکم من دبیب النمل. شرک تمہارے دلوں میں زیادہ پوشیدہ ہے, زیادہ مخفی ہے. رات کی تاریکی میں پتھر پر کوئی چونٹی چل رہی ہے, اس کی چلنے کی, اس کے پاؤں کے آہٹ سے بھی اس کی چلنے سخت تاریکی میں کالی چونٹی اگر کسی پتھر پر چل رہی, نہ اس کی چلنے کی آواز آتی ہے, وہ نہ نظر آتی, اس سے بھی زیادہ مخفی ہے شرک تمہارے دلوں میں. یعنی وہ چونٹی ہے لیکن نظر نہیں آتی. ایک حقیقت ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اگر شرک اندر نہ ہو, ہمارے درمیان کوئی اختلافات نہ ہوتا. گھر میں اختلاف ہے, باہر اختلاف ہے, سب کے سب کیا ہے؟ خدا کے مقابل میں خواہشات نفس کو ہم نے کیا دیا ہے؟ ترجیح دیا ہے. ورنہ جھگڑے, نزاع, پریشانی, نفرتیں یہ کچھ بھی نہ ہوتی. لیکن خدا ارحم الراحمین ہے, اتنی سخت گری نہیں, لیکن درجات میں تو فرق ہوتا ہے. جتنی پاکیزگی, جتنی توحید گہرا, اتنا ہی اس کا درجہ بات آتا ہے. تو تین معبود, ایک نفس امارہ ہے, خواہشات نفسانی, یہ انسان کا معبود بنتا ہے. یہ کب مذموم ہے دین میں؟ اس وقت مذموم ہے جب ہمارے خواہشات حکم خدا سے ٹکرائے. خواہشات بہت اہم نعمت ہے خدا کی طرف سے, اس میں شک نہیں ہے. خواہشات نفسانی بہت عظیم نعمت ہے خدا کی طرف سے. آپ کے پاس یہ خواہشات نہ ہو, آپ کچھ بھی نہ کرتے. کھانے کی خواہش نہ ہو, بھوکے مر جاتے. پانی کی خواہش نہ ہو, یا اپنی جان سے محبت نہ ہو, ختم ہو جاتے. اپنی جان سے محبت نہ ہو تو جنت کے لیے بھی کام نہیں کرتے, نہ دنیا کے لیے نہ. یہ تمام خواہشات اپنی جگہ پر حکمت خدا کے مطابق خدا نے انسان کو دی. خوف انسان کے اندر نہ ہو, خطرات سے نہیں بچتا تو نابود ہو جاتا ہے. خطرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. البتہ اتنا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ گھر سے نکل نہ سکے, معقول خوف. تو یہ ایک عظیم نعمت ہے, لیکن وہ کیا ہونا چاہیے؟ حب نفس انسان کے اندر ہے, خواہشات بھی ہے, کتنے حد تک؟ حکم خدا کی خلاف ورزی نہ ہو. اگر حکم خدا اور اس خواہشات میں ٹکراؤ ہو جائے, پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ پھر اگر حکم خدا کو مانیں گے تو بندے خدا ہے, خواہشات کو مانیں گے تو نفس کے بندے, خدا کا بندہ نہیں ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواه واضلہ اللہ علی علم. حبیب آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ یعنی کیا؟ خدا قرار دیا ہے, اپنا معبود قرار دیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. الہ کے معروف معنی وہی معبود ہے, دوسرا معنی وہی خدا ہے, تیسرا معنی حاکم ہے. تو پہلے جو بھی ہو, سب سے معروف معنی کیا ہے؟ معبود. آیا تو نے دیکھا, اے رسول آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنے معبود کو کیا قرار دیا ہے؟ خواہشات نفسانی کو اپنا معبود قرار دیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. یہ راز ہے کیوں بعض اوقات بزرگان گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اضلہ اللہ, خدا گمراہ, خدا نے گمراہ کیا اس آدمی کو جس نے معبود اپنا کس کو قرار دیا؟ معبود, چاہے اپنے حکمران کا ہو یا اپنا خدا کا ہو یا اپنا معبود. اپنے معبود کو, اپنے حکمران کو, اپنے خدا کو کیا قرار دیا ہے؟ نفس ہمارا قرار دیا, خواہشات نفسانی قرار دیا. ہوا خواہشات نفسانی, امیال باطنی, رغبتیں, چاہتیں. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اس وجہ سے خدا نے اس کو علم رکھنے کے باوجود گمراہ کیا. علم ہے, خدا کی معرفت ہے, پیغمبر کی معرفت ہے, امام کی معرفت ہے, آخرت کی معرفت ہے,
حلال حرام کو جانتا ہے، اس کے باوجود گمراہ کیا ہے۔ یہ راز ہے نا، کچھ بڑے لوگ کیوں گمراہ ہو؟ تاریخ اسلام میں دیکھیے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام گمراہ ہو گئے کہ علم بھی ان کے پاس تھا، جانتے تھے حقیقت۔ عمر صاحب نہیں جانتا تھا، خود اشعار میں کہتا ہے کیا میں حسین کو شہید کروں اور حسین کو شہید کروں تو گناہگار ہو جاؤں گا، لیکن رے کی حکومت آنکھوں کی ٹھنڈک کی۔ وَيَفِرَّ قُرَّةُ عَيْنِي ام اصبح معثوما بقتل حسینی، حسین کو شہید کر کے گناہگار بن جاؤں، یا رے کی حکومت اب نہ ہوں لیکن رے کی حکومت میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جانتے ہوئے اضلہ اللہ علی علم، جانتے ہوئے خدا اس کو گمراہ کرتا ہے۔ بالکل صحیح جانتا ہے، غلط صحیح راستوں کو جانتا ہے، پھر غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ جانتا ہے صحیح راستہ حسین کے ساتھ جانا ہے، لیکن غلط راستے پر چلتا ہے، یزید کے ساتھ جاتا ہے، یزید کے لشکر کا سربراہ بن جاتا ہے۔ یہ اس امتحان میں صرف عمر صاحب نہیں پڑھا ہے، بہت سے لوگ پڑھے۔ ہم بھی خطرے میں، خطرے سے باہر نہیں ہیں۔ ابھی ہم اپنا آپ کو تمام گناہ یا گناہ نہیں کیا ہے جو یقیناً جنتی ہے، یا اگر گناہ کیا کہ تمام گناہوں سے ابھی پاک کر سکتے ہیں، ابھی صاف ستھرا کر سکتے ہو کہ توبہ کرے، پشیمان ہو جائے۔ توبہ الفاظ کا نام نہیں ہے، دل کا نام ہے نا، کہ دل سے پشیمان ہو جائے۔ لیکن آئندہ کا پتہ نہیں، پھر بھی کل تک زندہ رہوں تو اس سے توبہ پر باقی رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا۔ مرتے دم تک یہ خطرہ موجود رہتا ہے۔ جتنا آدمی پاکیزہ ہو، پر اب تک میں پاکیزہ ہوں، میں جنتی ہوں، لیکن آئندہ کیا معلوم، آئندہ کیا معلوم۔ بڑے بڑے لوگ، شیطان نے 6000 سال عبادت کرنے کے باوجود خواہشات نفسانی کی وجہ سے کیا ہوا، اوپر سے نیچے سے اوپر کیا تو اوپر سے نیچے گرا۔ فرشتوں کے سر میں جانے کے بعد بدترین مخلوق کی شکل میں واپس۔ یہ نفس ہے، خواہشات نفسانی۔ اب اس کے حد وہی ہے، آپ تمام لذتیں لے سکتے اس عالم سے، تمام مزے لے سکتے ہیں، اس پہ کوئی منع نہیں۔ صرف یہ ہے کہ حکم خدا کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے، حکم خدا کی خلاف ورزی نہیں کرنا۔ معیار ہمارے ہاتھ میں، کوئی بعض اوقات سوچتے جنت جانا اتنے سخت ہے، پتہ نہیں چلی، بالکل پتہ ہے۔ یہ معیار ہے، اس معیار پر چلنا ہے، واجبات کو انجام دینا، محرمات سے اجتناب کرنا۔ پھر اس کا وجود خوف کیوں؟ وہ اس لیے کہ آئندہ کیا ہوگا معلوم نہیں ہے، ورنہ شریعت کے احکام مبہم نہیں ہے، واضح کلیئر ہے۔ اگر ایک آدمی قبولیت الگ ہے، قبولیت متقی سے خدا قبول فرماتا ہے، یا نماز کے بارے میں فرمائے نماز قبول ہو گئی، باقی اعمال قبول ہو گئی، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ لیکن صحیح ہونا، صحیح اگر ہے، آپ کو سزا نہیں ہوگی، قبولیت میں آپ کا درجہ بلند سے بلند تر ہو جاتا ہے۔ قبولیت ایک الگ چیز ہے، قبولیت پسند کرنا۔ جب خدا کسی فعل کو پسند کرتا ہے، فاعل کو پسند کرتا ہے، خدا کا پسندیدہ انسان بنتا ہے۔ لیکن اعمال آپ صحیح کریں گے، مقبول درگاہ الہی نہ ہو، صحیح ہونے سے آپ کو سزا نہیں ہوگی، جہنمی بھی نہیں ہوں گے، فرضاً مقبول درگاہ الہی بھی نہ ہو۔ صحیح ہونا رسالہ میں توضیح المسائل میں جو معیارات بیان کے، اسی معیارات کے مطابق آپ بھی جا رہیں گے، روز قیامت خدا کہے گا تو اس کے مطابق آ جائے تو آپ کا عمل سب کے سب صحیح ہے، آپ کو کسی عمل پر سزا نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے سامنے کوئی مبہم چیز نہیں۔ تو خواہشات نفسانی کی پیروی سے، یعنی اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ خواہشات کو آپ عملی کریں، کب تک؟ حکم خدا کی خلاف ورزی نہ ہونے تک، واجبات و محرمات کی خلاف ورزی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک معبود ہے، اس معبود سے چھٹکارا حاصل کرنے کا معیار عرض کرتا ہوں کیا ہے؟ حکم خدا کی خلاف ورزی نہ ہو۔ دوسرا شیطان ہے۔ کربلا میں امام نے ہی فرمایا لقد استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر الرحمن۔
خدا یعنی شیطان ان پر غالب آ گیا، یہ لشکر کوفہ ان پر شیطان غالب آ گیا ہے، اسی لیے خدا کی یاد میں نہیں۔ کیوں یہ لوگ دشمن حسین ہو گئے؟ کیونکہ شیطان ان پر غالب آیا ہے۔ جب شیطان غالب آتا ہے خدا نہیں ہوتا ہے، دل میں ایک کے لیے جگہ، دو کے لیے جگہ۔ ما جعل اللہ فی جوف من قلبین، کسی کے اندر دو قلب قرار نہیں دیا ہے، دو ایک دل ہے، یا اس دل میں خدا ہے یا غیر خدا ہے۔ جب شیطان آ گیا تو اس آدمی کے دل میں خدا نہیں آ سکتا ہے، تو حسین بھی نہیں آ سکتے۔ ماشاءاللہ۔ یہ دوسرا۔ تیسرا مسئلہ عرض کیا، مولا سید شہداء فرماتے ہیں تیسرا معبود جس کے لوگوں نے سب سے زیادہ عبادت کی دنیا ہے۔ یعنی آپ اپنے تمام خواہشات نفسانی کس کے ذریعے تکمیل کرتے ہیں؟ دنیا کے ذریعے۔ شیطان کس کے ذریعے انسان کو دھوکہ دیتا ہے؟ دنیا کے ذریعے۔ تو دنیا وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے نفس اپنے خواہشات کی تکمیل کرتی ہے، اور شیطان انسان کو ان کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ مال دنیا ہے، اولاد، بیوی۔ اب بیوی کے لیے شوہر، ابھی ہم عموماً مرد ہوتے ہیں صرف اپنی چشمے سے بات کرتے ہیں نا، تو کیا ہے؟ مکان، تھوڑا سا مال، جو بھی مال ہو، اور حکومت، اقتدار، اور لذتیں، مختلف قسم کی لذتیں، دنیا میں زندگی گزارنا۔ بس یہ 5-6 چیزیں دنیا میں یہی ہمیں ملتی ہے نا، دنیا میں زندگی گزارتے، ایک دنیا میں اور کیا کرتے ہیں؟ شادی کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، دنیا کے محبوب ترین چیزوں میں سے۔ 2 حکومت جس کے لیے اتنی جانیں دیتے ہیں۔ 3 اور مال۔ 4 لذتیں۔ 5 یہ دنیاوی مثالیں ہیں۔ یعنی دنیا اگر کسی کے پاس ہے، یہ 5 بہترین لذتیں لیتا ہے۔ لذتوں میں چاہے کپڑا ہو، چاہے مکان ہو، چاہے جو بھی خلاصہ قسم کے لذتیں ہیں۔ ان میں سے کون سا برا ہے؟ حقیقت میں ان میں سے کوئی بھی برا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نوح روایات کے مطابق حضرت نوح نے 2,500 سال زندگی کی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ طوفان سے پہلے حضرت نوح کتنے رہے اپنے قوم کے درمیان؟ 950 الف سنۃ الا 50 عاما، 50 کم 1000 سال طوفان سے پہلے حضرت نوح تھے لوگوں کے درمیان۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ طوفان کے بعد قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ گفتگو طوفان سے پہلے کی بات تھی کہ 950 سال میں نے تمہارے لیے تبلیغ دین کی، اس کے باوجود تمہاری یہ حالت۔ روایت کہتی ہے 2500 سال تک بس زندگی کرنا۔ دنیا ایسے نہیں، دنیاوی زندگی ہے لیکن بری چیز نہیں ہے۔ ابھی دوسری شخصیت کون ہے؟ مولا انسجام، امام زمان ہے۔ آپ کی عمر 1100 سال سے زیادہ ہے، اور خدا جانتا ہے آگے کتنی آپ کی عمر ہو۔ علمی لحاظ سے بھی کہتے ہیں یہ بڑھاپا اور موت بیماری ہے، ورنہ انسان کی اگر یہ مشکل حل ہو جائے بیماری تو انسان میں زندہ رہنے کی صلاحیت لامحدود ہے۔ تو عرض یہ ہے بس زندگی، اس عالم میں زندگی کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لذتیں لینا بری چیز ہے نہیں، جتنی لذتیں لینا چاہے لے لے۔ جنت کی لذتوں کی نسبت میں دنیا کی سارے لذتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جتنی لذتیں ہم دنیا کی نعمتوں سے لیتے ہیں، جنت کی نعمتوں سے، اس سے کہیں زیادہ لذتیں لیں گے۔ بھائی کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے۔ جنت میں جو نعمتیں ملتی ہیں، ان سے جو لذتیں ملتی ہیں، چاہے مادی چاہے معنوی، بس لذتیں لینا بھی بری چیز۔
اگر بری ہوتی تو جنت میں اسی قسم کی لذتیں خدا نہ دیتا. اور دنیا میں اور کیا حاصل کرتے؟ حکومت. حکومت بری ہوتی تو مولا امیر المومنین کی حکومت کیسی حکومت تھی؟ آج کل کے تقریباً 30 ممالک پر مشتمل حکومت تھی علی کی حکومت. پیغمبر مدینہ آتے ہی آپ نے حکومت بنائی. آخری امام کا پہلا کام کیا ہوگا؟ حکومت، عالمی حکومت بنائے گا. اس کے بغیر اسلام نہیں کرے. ابھی جو جنگیں ہیں کہاں سے؟ ایک حکومت دوسرے حکومت کی نعمتوں پر قابض ہونا چاہتا ہے. امریکہ چاہتا ہے دنیا کے دولت اپنے پاس ہو اور دنیا کچھ نہ دے، لینا چاہتا ہے نا. ہر ملک کی ہی کوشش رہتی ہے تو جنگیں ہوتی ہے مفادات کے لیے. یعنی جنگوں کے ایک اہم وجہ مفادات کی جنگ ہے نا. تیل کی جنگ ہے، معدنیات کی جنگ ہے. تو پوری دنیا میں جب ایک حکومت ہوگی تو ان جنگوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. دنیا کی اصلاح کے لیے عالمی حکومت بہت ضروری ہے. تو اگر حکومت بری چیز ہو تو امام اس عالمی حکومت کو نہ انجام دیتے. حکومت بری چیز نہیں، حکومت کرنا بری چیز نہیں. حضرت سلیمان انسانوں کے علاوہ جنات پر بھی آپ نے حکومت کی، پرندوں پر بھی حکومت کی. تو یہ پھر اولاد بیوی نہیں، یہ بھی مضمونی جنت میں آیات ہے. اپنے ازواج کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ ہوں گے. خود انبیاء الہی ائمہ تھا، شاید پیغمبر خدا نے جو کئی شادیاں کی اس کے مختلف فلسفے ہیں. ان میں سے ایک یہی ہو کہ مسلمان تاریخ دنیا نہ بن جائے، عیسائیوں کا اثر ان میں نہ آیا. حضرت عیسیٰ کو موقع نہیں ملا کرتے. جو انبیاء کے درمیان جس نے شادی نہیں کی وہ حضرت یحییٰ ہے. لیکن حضرت عیسیٰ بھی تو زیادہ زندہ نہیں رہے. تو کوئی عیسائیوں میں کیا ہے، کم از کم پادری لوگ شادی نہیں کرتے. مسلمانوں میں یہ اثر نہ کرے ایک فلسفہ ہے. میں نہیں کہتا ہوں واحد فلسفہ یہ ہے کہ اتنی شادیاں آپ نے کی. عام طور پر بیوہ عورتیں تھیں، شادی کی وہ بھی 50 سال کی عمر کے بعد شادیاں کی. ہمارے جدید زمانے میں کچھ بےہودہ لوگ پیغمبر کی شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں. نہیں، 50 سال کے بعد جو شادیاں ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں نا. یہ شادیاں ہماری طرح کی شادیاں نہیں ہیں. وہ اسلام کے مصلحت کے تحت، مسلمانوں کے مصلحت کے تحت کی شادیاں تھیں. وہ بھی عام طور پر بیوہ عورتوں کے ساتھ. تو عرض یہ کر رہا تھا ان میں سے کوئی بھی بری چیز نہیں ہے. دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں آپ دیکھیے، مال دنیا بری چیز. مولا امیر المومنین سب سے زیادہ دولت مند لوگوں میں سے ایک تھے. 1,20,000 اس زمانے میں آپ کے سالانہ آمدن تھا. آپ خود درخت کاشت کرتے تھے، زمینیں کھودتے تھے، کنواں نکالتے تھے، نہریں نکالتے تھے. مولا کو تو خلافت بھی چھین لیا گیا اور کوئی اور کام بھی کرنے نہیں دیا. تو کھیتی باڑی کی، بیکار تو نہیں رہنا ہے نا. رہبر معظم کا ایک جملہ ہے، کام کرنا اگر دنیا پرستی ہے نعوذ باللہ تو علی ہوں گے. لیکن امیر شام نے ایک درخت بھی کاشت نہیں کیا ہے لیکن دنیا پرستی تھی. علی نے اتنی درخت کاشت کیا ہے لیکن ذرہ برابر دنیا پرستی نہیں تھی. ایک دفعہ آپ ایک فرض کیجئے کہ بوجھ اٹھا کے لے جا رہے تھے، ایک بوری اٹھا کے لے جا رہے تھے. ہمارے آج کل کی اصطلاح کے مطابق کسی نے پوچھا یہ علی کیا ہے؟ فرمایا 1,00,000 خرما. یعنی خرما کی گٹھلیاں تھی، کاشت کرنے کے لیے آپ لے جا رہے تھے. تو ان میں سے کوئی چیز بری نہیں ہے. کام کرنا بھی دنیا پرستی نہیں ہے. اس کو تو یہ تو عبادت قرار دیا ہے. محنت کرنا عبادت ہے. دین میں جو بیکار بیٹھتا ہے اس سے خدا بغض رکھتا ہے. ان اللہ یبغض الشاب، فارغ وہ شاب، وہ جوان جو کام نہیں کرتا ہے. بعض روایت میں ہر کام نہ کرنے والے کو، خصوصاً جوانوں کے بارے میں کہا ہے کام نہ کرنے والے کو خدا بغض رکھتا ہے، گندا رہنے والوں کو خدا بغض کرتا ہے. تو یہ ان میں سے کوئی دنیا پرستی نہیں ہے. جنت میں بھی اس کے نمونے بہت ہے. تو پھر برائی کس میں ہے؟ برائی اس میں ہے کہ دنیا کی طرف آپ کی نگاہ صحیح ہونا چاہیے. ماشاءاللہ عرض کیا عام طور پر ہماری گمراہی کی وجہ غلط فہمیاں ہیں.
تصویر صحیح نہیں ہے، تصور صحیح نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، نگاہ صحیح ہو جائے تو پھر کوئی نقصان نہیں ہے اس میں۔ پوری دنیا کی حکومت مخلصین کے پاس ہو، مومنین کے پاس ہو، پوری دنیا کی دولت مومنین کے پاس ہو، ایک یہودی کے پاس ہو پوری دنیا کو اسیر بناتا ہے، مومن کے پاس ہو پوری دنیا تک خیرات پہنچا سکتا ہے، دنیا کو جنت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ پھر برائی اس میں ہے کہ آپ دنیا کا غلام نہ بنے، دنیا کا آقا بن جائے، دنیا کا اسیر نہ بنے، دنیا پر حاکم بن جائے، دنیا کا محکوم نہ بنے، دنیا کا عبد نہ بنے۔ آپ کا سب سے بڑا محبوب خدا ہو، پیغمبر ہو، امام ہو، دنیا سب سے بڑا محبوب نہ ہو۔ آپ کا مقصد زندگی قرب خدا ہو، آپ کا مقصد زندگی دنیا نہ ہو۔ ہم بسا اوقات مقصد زندگی کو دنیا بناتے ہیں۔ میرا مقصد کیا ہے؟ دل کی گہرائی کی بات ہے، بہترین بلڈنگ بنانا، فلان عہدہ حاصل کرنا، اتنے پیسہ کمانا، شب و روز اسی سوچ میں ہے۔ جب شب و روز اسی سوچ میں کبھی اعلیٰ اقدار، اہل بیت کے اقدار، اسلام کے اقدار کے بارے میں سوچوں بھی نہیں۔ روایات میں طول عمل کی مذمت کی، لمبی آرزوؤں کی، یہی ان کی وضاحت یہی کی ہے روایتوں میں کہ اس حد تک ان دنیاوی مقاصد میں غرق ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ اہداف، قرب خدا، سیرت نبی و ائمہ مد نظر ہی نہیں ہوتا، غافل ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، وہاں پر کیوں ہم قرب خدا حاصل کر کے پیارے ہو جائے۔ تو عرض یہ ہے، ہدف کس کو ہدف قرار دینا ہے، کس کو منزل قرار دینا ہے، کس کو مقصد قرار دینا ہے، کس کو محبوب نمبر 1 قرار دینا ہے۔ حدیث میں ہے نا، امام رضا وہ جو محرم کے واقعہ ہے، امام رضا نے ابن شبیب سے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کسی پتھر سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ محشور ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہے، اگر کسی چیز سے محب سے مراد ہے سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ جس چیز کے ساتھ محبت ہم کرتے ہیں شب و روز وہی ہمارے ذہن پر سوار رہتا ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز سے محبت کرتے ہیں شب و روز وہی ہمارے ذہن پر سوار رہتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے فرمایا اگر ایک پتھر سے بھی آپ سب سے زیادہ محبت کریں گے اسی کے ساتھ آپ محشور۔ مولا کا وہ مشہور جملہ ہے، ہم سب نے اپنی زندگی میں بارہا سنا ہے، بارہا پڑھا ہے۔ کیا فرمایا؟ کسی چیز کی طرف میں نے نگاہ ڈالی، میں نے اس سے پہلے بھی خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ بھی خدا کو دیکھا، اس کے بعد بھی خدا کو دیکھا۔ یعنی مد نظر خدا ہے، خدا کے بعد خدا سے اجازت لے کر توجہ دیتے ہیں دوسری چیزوں کی طرف، خدا کے زیر سایہ، اذن خدا سے، بلکہ خدا ہی نظر آتا۔ بیٹا دیکھے خدا نے یہ نعمت مجھے دی ہے، مال دیکھے خدا نے یہ نعمت مجھے دی ہے، ہر جگہ پر خدا ہی نظر آتا۔ تو اہم یہ ہے، دنیا مقصد زندگی نہیں ہے، زندگی کا ذریعہ ہے، اسی کو مان لو۔ ذریعہ پوری دنیا کی دولت اپناؤ، کوئی حرج نہیں ہے، بہت مفید ہے، اپنے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، مذہب کے لیے بھی، انسانیت کے لیے بھی۔ لیکن نگاہ یہ ہوئی کہ میرا مقصد زندگی یہ نہیں، مقصد زندگی خدا ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہے وہ آدمی جس نے اپنا آپ کو پاک کیا، خدا کو یاد کیا اور خدا کی درگاہ میں نماز پڑھنے لگا۔ یعنی خدا کامیاب وہ ہے جو خدا کی یاد کرے، اور خدا کی یاد کون کرتا ہے؟ خدا کی یاد کی بہترین مثال نماز ہے۔ بل تؤثرون، لیکن تمہارا عیب یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ تمہارا عیب کیا ہے؟ تؤثرون، ایثار، ترجیح دینا، دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے دنیا سے۔ دنیا کے غم بھی خالص نہیں، دنیا کی خوشی بھی خالص نہیں ہے۔ دنیا کی خوشی آخرت کی خوشی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، دنیا کے غم آخرت کے غم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ جہنم میں جو غم ہے اس کے مقابلے میں دنیا کے غم کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ابقیٰ، دنیا محدود ہے، آخرت باقی رہنے والا ہے، ابدی ہے۔ تو اسی لیے آخرت کو ترجیح دو دنیا پر۔
بس مسئلہ یہی ہے کہ ہم دنیا کا غلام نہ بنے، خدا کا غلام بنے، خدا کا بندہ بنے۔ ہمارے وہابی لوگ عبد کا نام رکھنے کو تو خود سختی کے ساتھ اشارہ، عبد کا نام نہ رکھو غیر خدا۔ عبد الحسین جو ہم کو فارسی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ غلام حسین، غلام حسن، اس کو عربی میں جب کہیں گے تو عبد الحسین عبد الحسن کہیں گے، عربی میں وہی بنتا ہے۔ ایک مومن وہاں حج پر تھے، مجھے عزیز ہسپتال میں داخل کیا، ایک دو دن کے بعد یعنی پورا مدینے میں گنڈا نہیں ملا۔ بعد میں کسی نے کہا کہ شاید نام بدل دیا ہو، تو جا کے ایک بیمار ان کو چیک کیا تو پایا اس کا نام بدل چکے تھے، اسی لیے اس کا نام عبد الحسین تھا تو انہوں نے کوئی اور نام رکھ دیا تھا۔ دنیا کو یعنی یہ واقعاً غلام بنانے کو مانتے ہیں، یہ تکفیری لوگ، وہابی لوگ واقعاً غلام بنانے کو مانتے ہیں، غلام بنانا، کنیز بنانے کو مانتے ہیں، لیکن اسی جو عمل کرتے اس عمل کے لفظ عبد ہے، لفظ کو منع کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ عجیب و غریب مخلوقات، پوری قوم کو امریکہ کا غلام بنایا ہے، اس پر خوش ہے، پورے مسلمانوں کو بھی امریکہ کے غلام بنانے چاہتے ہیں۔ ایران والا امریکہ کے غلام نہیں بنتا، اسی لیے اتنے انتقام لے رہے، کیوں وہ آپ غلام نہیں بنتے ہیں؟ خود مغرب والے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام میں غلامی کی اجازت ہے خاص شرطوں کے ساتھ، بہت سی شرطیں ہیں، اور پھر فوراً آزاد ہونے کی شرطیں سسٹم ہے، غلام بننے کے بعد فوراً آزاد ہو۔ البتہ اس پر مفصل گفتگو کی ضرورت ہے، کس طرح سے اسلام نے یہ کیوں رکھا، کس لیے رکھا، اس کا فائدہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، لیکن اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن خود مغرب والوں نے پوری دنیا کو غلام بنایا ہے، ہم غلام ہیں، ہمارے صدر وزیر اعظم تک غلام ہیں، ان کی چاہت کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ عجیب دنیا ہے، لوگوں کی بے خوفی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے مارکیٹیں ان کی مال بیچنے کی جگہ ہمارے لوگ ان کے لیے کارگر، ہمارے زمینیں ان کے لیے مواد تیار کرنے والا، وہ امیر ہم غریب تھے، یعنی ان کی امیری میں ہماری غربت شامل ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ بس دین یہی کہتا ہے، دنیا کا غلام نہ بنو، دنیا کا آقا بنو۔ ایک آدمی مولا امیر المومنین کے پاس آیا دنیا کی مذمت کرتے ہوئے، تو مولا نے فرمایا ایھا الداعی الدنیا المغتر بہا، نہج بلاغہ میں ہے، اے دنیا کی مذمت کرنے والا اور دنیا کے دھوکے میں بھی آئے ہوئے، الدنیا دار الصدق لمن صدقها، دنیا سچائی کی جگہ ہے اس کے لیے جو سچائی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ آپ دنیا کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آ جاؤ، دنیا بھی آپ کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آئے گی۔ اب دیکھیے جاپان کو دیکھیے، عالمی جنگ کے بعد بالکل ختم ہو چکا تھا، تو پھر دوبارہ شروع کیا تو بادشاہ کا محل بنا، اس میں شیشہ نہیں تھا، تو جاپان میں شیشے کا کارخانہ بننے تک محل کا شیشہ نہیں لگوایا، تو اس طرح سے ترقی کی۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، ادھر شیشہ اس کو بھی باہر بھیجیں گے، کیا نام ہے، سرمایہ دولت سب کچھ باہر جائے گا۔ جب ہمارے حکمران سچائی کے ساتھ پیش نہیں آتے، ہمارے اسٹوڈنٹ نقل وقل پر زندگی علم کے بجائے نقل سے کام لیتے، ہمارے دکاندار، ہمارے کارخانے والے سب یہی سچائی کے ساتھ جب پیش نہیں آتے ہیں تو دنیا بھی ہمارے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش نہیں آئے گی، ہم ان کو تو کہتے، وہ ہمیں تو کہتے، آخر میں سب مل کر غلام بن جاتے ہیں، سب مل کر نیچے چلے جاتے ہیں۔ آپ سچائی کے ساتھ پیش آ جاؤ، دیکھو ترقی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ مولا ایک دفعہ جا رہے تھے، مسجد کے پاس پہنچے تو مستحب ہے مسجد میں 2 رکعت نماز ہے، تحیہ مسجد پڑھنا، تو آپ مسجد میں آگے باہر ایک آدمی کھڑا تھا ایسا ہی، تو فرمایا میرے خچر کو تم تھامے رکھو۔ امام نماز پڑھ کے باہر گئے، دیکھا کہ آدمی نہیں ہے، خچر بھی نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھا خچر نظر آیا، تو خچر کے جو لگام تھا، افسار تھا، وہ نہیں تھا، تو آپ گئے دکان کے پاس، دیکھا کہ اپنے خچر کا وہ لگام اس دکاندار کے پاس ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کیسا ہے، کہا کہ آدمی نے لایا 2 درہم میں فروخت دیا۔ آپ نے فرمایا میں خود اسی کو حلال طریقے سے 2 درہم دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے کام لیا تھا نا، کام لینے کی وجہ سے 2 درہم اس کو دینا چاہتا تھا۔ حلال طریقے سے کمانے کے بجائے اس نے حرام طریقے سے
کمایا. ہماری داستان یہی ہے، صحیح طریقے سے کماتے نہیں ہیں، اسی لیے روز بروز ہم بھی غریب، حکومت بھی غریب ہوتی جا رہی ہے نا. سچائی کے ساتھ پیش آنا. امام فرماتے تو غلطی تمہارے اندر ہے، دنیا کے اندر نہیں. دنیا دار واز کی جگہ ہے، ہم نصیحتیں نہیں سکتے. تاریخ آپ کی عبرت کے ذریعے ہے، عافیت کی جگہ ہے. مفصل خطبہ ہے مولا کا یہاں پر. لیکن انسانوں کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ایک اہم وجہ یہ دنیا پرستی ہے. جتنی برائی تاریخ بشریت میں ہے، سب کے تہ تک جائے دنیا پرستی نظر آئے گی. حکمران ظلم کرتا ہے، تاجر ظلم کرتا ہے، گھر میں ظلم ہوتا ہے، اقوام میں ظلم ہوتا ہے، شہروں میں ظلم ہوتا ہے، دیہاتوں میں ظلم ہوتا ہے، معیشت کے ظلم ہو، سیاسی ظلم ہو، ثقافت، جو بھی ظلم ستم بربریت موجود ہے معاشرے میں، سب کی وجہ کیا ہے؟ دنیا پرستی. آپ جائیں گے تحقیق کر تجزیہ کرو تو پہنچ جائیں گے دنیاوی مفادات کے لیے یہ ظلم ہوا. دنیاوی مفادات کے لیے انسانی معاشرہ درندہ بن چکا ہے. تاریخ میں بدترین تاریخ ترین صفحات کی وجہ دنیا پرستی ہے، چاہے مسلمانوں کے درمیان ہو چاہے غیر مسلمانوں کے درمیان ہو، حتی مومنین کے درمیان. جب بھی آپ کے جھگڑوں کو دیکھو، ایک نزاع کو دیکھو، اس کے تہ میں جائیں گے دنیا نظر آئے گی کہ دنیا کے لیے کام کیے. خدا خواہ منع نہیں کرتا ہے، اس کے منفی نتائج کی بنا پر کہ انسان انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے دنیا پرستی کی وجہ سے. دنیا کی دولت لے لو. مولا فرماتے ہیں متقی لوگ دنیا میں سلاطین کی طرح عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں، آخرت میں انبیاء کے ساتھ جنت میں ہوں گے. منع نہیں ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، صرف ان نعمتوں کے لیے درندہ مت بن جاؤ، جانور مت بن جاؤ، خدا سے دور مت ہو جاؤ. یہی دین کا پیغام ہے. اب دنیا کو اگر ہدف بنایا، مقصد بنایا، محبوب اصلی بن گیا، دنیا مقصد زندگی ہوا، فلسفہ زندگی ہوا، تو یہ انسان نہیں رہے گا، پھر درندہ بن جائے گا، پھر عمر سعد بن جائے گا، پھر یزید بن جائے گا. تاریخ بشریت کی تمام برائیوں کی اصل راز یہی ہے، دنیا پرستی ہے. سیاسی تاریخ نہیں ہے، اپنی گھریلو تاریخ میں بھی جھگڑے میں جائیں گے تو دنیا پرستی نظر آئے گی. کربلا کے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ دنیا پرستی سے نکل آؤ. مولا فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لاحق علی السنتہم. لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین زبان کے حد تک. لاحق یعنی وہ کچھ چیز منہ میں ڈالتے تھے، گھماتے تھے، کچھ مدت کے بعد وہ ختم ہو جاتی. دین زبان کے حد تک ہے. وَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَاءِ. جب امتحان سے دوچار ہو جاتے ہیں قلت دیانن، دینر کم ہی رہ جاتے ہیں. دنیا کے غلام. یہ لشکر ایک مثال کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں بدبخت ہو گئے؟ نماز پڑھتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں، امام کے عظمت کو مانتے ہیں، جانتے ہیں حسین اور یزید میں تو کوئی اس مسئلہ ہی نہیں، کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں، چلو شیعہ صحیح. لیکن حسین کی شان میں جو آیات احادیث سے پیغمبر جس طریقے سے حسین کے ساتھ پیش آتے تھے، یہ تو سب نے سنا ہے. 50 سال گزرا ہے، زیادہ تو مدت نہیں گزرے. کیوں ایسا درندہ ہو گئی؟ دنیا پرستی کی وجہ سے. وہاں سے یا حکومت مل رہی تھی یا پیسہ مل رہا تھا. ایک اہم وجہ، باقی وجوہات بھی آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک اہم وجہ لشکر عمر سعد کی گمراہی کے بارے میں، بدبختی کے بارے میں آپ نے فرمایا الناس عبید الدنیا. پھر اپنے اصحاب کو خصوصاً اہل بیت کو جمع کر کے فرمایا دنیا کی کوئی ارزش نہیں ہے. اگر دنیا کی کوئی ارزش ہو، کوئی قیمت ہو، تو خدا انبیاء کو زندہ رکھتے اسی دنیا میں. دنیا کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا کی تلخیاں بھی اور شیرینیاں بھی سب کے سب گزرنے والی ہے. بالکل ایک سایہ کی طرح ہے. آپ فرماتے ہیں اس حدیث میں سایہ کی طرح ہے کہ مختصر مدت کے بعد سایہ کیا ہے؟ چھٹ جاتا ہے، چلا جاتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اپنے خواص کو، اپنے اہل بیت کو فرماتے ہیں احذروا من الدنیا علی حذر. دنیا سے ہوشیار رہنا، خطرناک چیزیں ہوشیار رہو کہ دنیا کے بندہ مت بنو، دنیا آپ پر غالب نہ آ جائے. یہ اہم پیغام کربلا کا. امام کی تنہائی کی وجہ لوگوں کی دنیا پرستی. ابھی ہمارے اختلافات میں بھی جائیں گے
ایسے اختلافات تو بعض اختلاف نظریہ ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دو آدمی ایک جیسے نہیں سوچتے، لیکن بعض اوقات اختلاف جب گہرے ہو جاتے ہیں وہاں پر دنیا ہوتی ہے۔ تو کربلائی حضرات کی ذمہ داری ہے کربلا سے پیغام لے لیں کہ دنیا کی وجہ سے ہم نہ اپنے گھر میں جھگڑ کریں، نہ اپنے معاشرے میں، نہ اپنے محلے میں، نہ اپنے ملک میں، نہ اپنے دین میں۔ کربلا میں تو ہم حاضر نہیں تھے، لیکن یاد اتنا کہنے والے ہیں، تو یقیناً کربلائی اقدار کو زندہ رکھنا ہے، یزیدی سیرت کو ختم کرنا ہے، اس کے ذریعے ہی ہے دنیا کی صحیح تصویر ہمارے پاس۔ اس کی تو بڑی حوصلہ افزائی ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں آپ کے پاس، مال، دولت، حکومت، ثقافت، جو بھی دنیا، سیاست، جو بھی ہو، لیکن صرف اس کو غلام نہ بنا۔ اگر غلام بنے بغیر یہ سب آپ کے پاس ہو تو ساری دنیا کو آباد کریں گے۔ ایک درود ہے محمد ایک واقعہ مجھے عام طور پر اس بحث کے ساتھ بحث کے وقت بیان کرتا ہوں۔ واقعہ معروف ہے، آپ نے بھی سنا ہے، لیکن واقعہ داستان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ انسان بھولتے نہیں اس کو۔ تو لیکن آپ جانتے کتاب عروج السعادہ، فارسی میں معراج السعادہ ہے، کوئی 150 سال 200 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ نراقی صاحب نے مجتہد ہے، تو ان کے بیٹے کی کتاب تو اس سے بھی زیادہ بہت اہم ہے، اس موضوع میں بہت علمی کتاب ہے، اس کے ترجمہ اردو میں نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ان کے باپ کی کتاب ہے عروج السعادہ یا معراج السعادہ۔ انہوں نے جب کتاب لکھی تھی، کتاب بازار میں آئی، ایک عابد نے، درویش نے کتاب کو دیکھا اور اس کو پڑھا، بہت خوش ہو گئی، یہ بڑا عابد ہے، بڑا عارف ہے، عابد ہے، تاریخ دنیا ہے۔ اس کی زیارت کے لیے چلا گیا۔ خدا والوں کی زیارت کرنا مستحب عمل ہے، ویسے بھی برادران ایمانی کی بھی زیارت کے لیے جانا مستحب عمل ہے۔ محبتیں بڑھ جائیں گی، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، نفرتیں کم ہو جائیں گی، جتنی ملاقات ہو البتہ ملاقات کی شرائط کے ساتھ۔ تو وہ گئے ان کے ساتھ ان کی زیارت کے لیے، دیکھا کہ بڑا شاندار مکان ہے ان کا۔ مکان کے اندر گیا تو قالیاں بچھی ہوئے، لوگوں کا آمد و رفت ہے، شاہانہ تقریباً زندگی ہے۔ تو اس کے دل پر بہت گران گزری، اس نے کتاب میں اتنی تقویٰ کی بات، زہد کی بات، خدا کی بات کی ہے اور اپنی زندگی اس طرح کی ہے۔ ظاہر ہے اس کے چہرے پر اس کی کراہت اور ناپسندی کے آثار ظاہر ہوا۔ تو اٹھنے لگا تو نراقی نے کہا، بھائی کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ظاہر آدمی نیا تھا، دور سے آیا تھا، تو نراقی نے پہچان لیا یہ آدمی نیا ہے اور اس کے چہرے سے بھی پڑھ لیا اس پر کیا گزر رہا ہے۔ تو کہا میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں کربلا جا رہا ہوں زیارت کے لیے۔ کاشان میں تھا نراقی، کربلا جا رہا ہوں زیارت کے لیے۔ کہا میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں ابھی جا رہا ہوں۔ کہا میں ابھی ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں ساتھ گئے قوم کے نزدیک تک۔ قوم کے نزدیک جب پہنچے تو اس درویش نے، عابد نے کہا کہ میرا لوٹا آپ کے گھر پہ رہ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، یہاں سے گوڑ لوٹا خریدتے۔ کہا نہیں، وہ لوٹا 40 سال میرے ساتھ رہا ہے، ایک الفت اس لوٹے سے ہو گئی ہے، واپس جائیں گے لوٹے لیں گے۔ واپس گئے۔ اب قدیم زمانے میں سفر کی صحبتیں ہیں اور ٹائم جو لگتا ہے اپنی جگہ پر۔ واپس گئے، نراقی کے گھر جب پہنچے، نراقی نے کہا دیکھو میرے پاس اتنی شاگرد، اتنے عوام، مرید، اتنی ذمہ داریاں، خلاصہ یہ سب کچھ میرے پاس ہے، اس کے باوجود کیا ہے انہوں نے مجھ کو نہیں روکا کربلا جانے سے، لیکن تمہارے پاس ایک لوٹا تھا، اسی لوٹے نے تمہیں واپس لایا۔ کہا کہ خدا پرستی دین یہ نہیں ہے مال زیاد ہو تو بے دین ہو، مال کم ہو تو دیندار ہو۔ دیکھو تمہارے دل پر کس کی حکومت ہے، دل پر کس کی حکومت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر غلطی کے سرچشمہ دنیا کی محبت ہے۔ یہ عام محبت کی اجازت ہے شریعت میں، محبت جو ممنوع ہے وہ کون سے ہے؟ سب سے زیادہ محبوب دنیا ہونا۔
کہ رأس کل خطیہ، ہر غلطی جو انسانی معاشرے میں پیش آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے، باقی اقدار سے، دین سے، خدا سے، پیغمبر سے، آخرت سے، اسی وجہ سے یہ غلطیاں سرزد ہوتی ہے۔ تو خود نبی فرماتے تمام برائیوں کا سرچشمہ یہ کہ انسان دنیا سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس سے نجات حاصل کرنے کے ذریعے کیا ہے؟ خدا سے محبت کرے، حب خدا کو دل میں زندہ کرے، معرفت کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، معرفت، تربیت، اچھے ماحول، اچھے دوست، ان کے ذریعے حب خدا کو دل میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان سب سے زیادہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ پیغمبر و امام کی محبت بھی حب خدا کی شاخہ ہے، سب سے زیادہ خدا، رسول، امام سے محبت کرتے ہیں۔ تم دل میں محبت خدا آ جائے تو محبت دنیا میں کمی آئے گی۔ علماء فرماتے ہیں کچھ انفاق کرو خدا کے راہ میں، تھوڑا سا مال دینے کی عادت کرے تو حب خدا، حب دنیا میں کمی آئے گی۔ حسین کے راہ میں، اہل بیت کے راہ میں، خدا کے راہ میں، تو یہ محبت دنیا کم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، واحد ذریعہ یہی ہے محبت خدا دل میں آ جائے۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ خود نبی فرماتے ہیں رأس الحکمہ مخافت اللہ، حکمت کی جان، حکمت کے ریشہ، حکمت کے سر کہنے کا مطلب تشبیہ ہے نا، انسان کے سر نہ ہو تو تن زندہ نہیں ہے، اسی بنا پر فرمایا رأس الحکمت کے سر۔ در حقیقت آپ ہمارے اردو میں ترجمہ کریں گے حکمت کے جڑ، زیادہ درخت سے تشبیہ دیتے ہیں نا، عرب جسم انسان سے تشبیہ دیتا ہے، جسم میں کیا سر نہ ہو تو جسم ختم، درخت میں جڑ نہ ہو تو درخت ختم، زیادہ درخت سے تشبیہ دیتے، تو اب فرق نہیں پڑتا، مطلب واضح ہے کہ حب خوف خدا، رأس الحکمہ مخافت اللہ، حکمت کی جان، حکمت کے سر، حکمت کے ریشہ، حکمت کے جڑ کیا ہے؟ خوف خدا۔ خوف خدا دل میں ہو، مسائل حل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیے نماز صبح کے لیے آپ اٹھتے ہیں، نماز شب کے لیے نہیں اٹھتے، میری حالت بھی یہی ہے۔ کیوں؟ نماز شب کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے نا، وجہ کہ نماز شب میں ثواب ہے، جنت ہے، جہنم کا خطرہ نہیں ہے، ایسا ہے نا۔ واجب تو نہیں کہ جہنم بھیجے نہ پڑھنے والے کو، ان دیکھو جہنم سے ہم ڈرتے ہیں، جہاں خوف ہو اس عمل کو ضرور انجام دیتے، جہاں خوف نہ ہو، فائدہ ہو، وہاں پر ممکن انجام دے، ممکن انجام نہ دے۔ ایک سلام میں سلام کرنے والے کو کتنے ثواب ملتا ہے؟ 69۔ جواب دینے والوں کو 1 ثواب ملتا ہے، لیکن جواب دینے والا مجبور جواب دیتا ہے ضرور، کیونکہ جہنم جائے گا نہیں دیا تو، حق واجب ہے نا۔ سلام کرنے والے کے لیے چونکہ مستحب ہے، اسی لیے ممکن بس ہوگا سلام نہ کرے۔ تو یہ خوف جو ہے بہت مؤثر ہے، خوف خدا ہو تو غیر خدا کے خوف نکل جائے گی۔ توحید در خوف، توحید در محبت، محبت میں بھی موحد ہونا چاہیے، خوف میں بھی موحد، یعنی محبت میں موحد کا معنی کہ سب سے بڑا محبوب خدا، باقی محبوب خدا کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، یا نمبر 2 ہے۔ اور خوف میں بھی سب سے زیادہ خوف خدا دل میں ہو، غیر خدا سے اگر ڈرتے ہیں اس خدا کے بعد کا نمبر، کیونکہ خدا ہی ہے جو ہم کو دنیا و آخرت دونوں سے محروم کر سکتا ہے، غیر خدا کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ اس لیے جن کے دلوں میں خوف خدا ہے وہ پھر دنیا کی سپر طاقتوں سے نہیں ڈرتا ہے، دنیا کی سپر طاقتوں سے نہیں۔ کیوں مسلمان ڈرتے ہیں دنیا کی سپر طاقتوں سے؟ کیونکہ خوف خدا دل میں نہیں۔ خوف خدا دل میں آ جائے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ حکمت عملی اپنانا ہے، منصوبے بنانا ہے، سوچنا ہے، قدم میں قدم پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، عقل سے کام لینا ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ پیغمبر خدا کی زندگی ہمارے سامنے، کتنے سوچتے تھے، کتنے پروگرام کرتے تھے، کتنے مشورے لیتے تھے تاکہ امت کو سکھائے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ کربلا میں لوگ کیوں حسین کو چھوڑ کر گئے، وجہ یہ کہ دنیا کی محبت،
تو دنیا سے استفادہ کرے، لیکن دنیا ہمارا محبوب حقیقی نہ ہو، محبوب حقیقی خدا اور خدا والے کو۔ ایام 40 ہے اور خدا کی محبت کی عظمت آپ دیکھیے۔ جناب شہزادی جو حالت تھی، جو مسئلہ پیش آیا جناب شہزادی کے ساتھ، تاریخ میں بے مثال پہنچتی ہے حسین کے سرانے پر۔ جس وقت شہزادی حسین کے سرانے پہنچی، ظہر یازدہ ہوں، حسین کی سرات ہر گئی، آپ نے دست مبارک، ایک دست مبارک حسین کے پشت کے نیچے رکھا، دوسرا دست مبارک حسین کے گردن کے نیچے، اور اٹھایا، فرمائے خدا اس قربانی کو قبول فرما۔ وہی محبت خدا ہے۔ زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں علم کے بارے میں، التامین فی محبت اللہ، اہل بیت محبت خدا میں سب سے اعلیٰ درجہ کرتے، کامل تمام محبت خدا کے مالک۔ شہزادی اسی کے مظہر ہے۔ شہزادی نے حکم امام، وقت کے تقاضوں کے پیش نظر، آپ جانتے ہیں ظہر عاشور کے بعد، امام کی شہادت کے بعد، امام تو نہیں تھی، امام تو چوتھے امام تھے، لیکن امامت کی ذمہ داریاں انجام دی تاکہ دشمن کی نگاہ امام کی طرف نہ اٹھے، امام کی جان بچا سکے۔ ذمہ داریاں انجام دی شہزادی نے، اس عظیم انقلاب کے پیغام کو پہنچایا۔ اور دو پہلو ہے، ایک شیعیان کو پیغام پہنچایا، دو حکام کو پیغام پہنچایا، ظالمین کو پیغام پہنچایا، تین اہل بیت کے چھوٹے بڑے سب کو مد نظر رکھا، سب کا خیال رکھا۔ اسیری کا ایام آیا، حالت کے 15 محرم کو حکم ہوا، آل محمد شام کی طرف لے جائے جائیں گے۔ سر شہداء تیار ہو گئے، سیدانیاں تیار ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ ان کو رسی سے باندھ دیا گیا، آل محمد سیدانیاں رسی سے باندھ دی گئی۔ سید سجاد کے دست مبارک گردن سے بند، پائے مبارک اون کے پیٹ سے بند، اون کے پیٹ سے بند۔ اس حالت میں آل محمد شام کی طرف گئے۔ روایت میں ہے کہ کسی منزل پر حسین کی بیٹی نے آواز دی، پھپھی اماں، پھپھی اماں کہہ کر آواز دی، چیخنے لگی۔ شہزادی زینب دیکھتی ہے کہ اونکم تو پاؤں کے نیچے، پاؤں کے نیچے یہ بیٹی آپ اتر گئی، دیکھا کہ دنیا سے جا چکی۔ ان تمام مصیبت کے باوجود پیغام حسینی کو اس طریقے سے شہزادی نے دوستوں تک، دشمنوں تک پہنچایا، دشمنوں کو اپنے بازاروں میں، درباروں میں رسوا کیا۔ کیا دل پر گزرا ہوگا، خدا جان۔ سید سجاد تو نہیں بھول سکتے تھے، بھولنا بھی نہیں چاہتے تھے، بھول بھی نہیں سکتے تھے۔ جب پانی آپ کے پاس پہنچتا تھا رونے لگتے تھے۔ ایک دن غلام نے عرض کہ مولا کب تک یہ سلسلہ رہے گا، کب تک آپ روتے رہیں گے، بس کیجئے۔ فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک غائب ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، اس پر اتنے روئے کہ نابینا ہو گئے۔ میری نگاہوں کے سامنے 18 ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ امام رضا نے ریان ابن شبیب سے فرمایا، ریان اگر کسی پر رونا چاہتے ہو تو حسین پر گریہ کرو۔ کسی پر بھی تم رونا چاہتے ہو، کسی غریب پر رونا چاہتے ہو تو حسین پر گریہ کرو۔ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، جس طرح سے جانور ذبح کیا جاتا ہے اسی طرح سے حسین ذبح ہو گئے۔
امام رضا نے فرمایا محرم کی 10 تاریخ کو حسین ذبح ہو گئے اور جوانان بنی ہاشم جن کی مثال زمین پر نہیں مٹتی تھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لیکن سید سجاد نے بھی اور امام رضا نے بھی ریان پر رحم کیا، مزید نہیں فرمایا. ورنہ فرما سکتے تھے جانور کو جب ذبح کرتے ہیں اس کے بچوں کے سامنے، دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے، لیکن حسین کو جب ذبح کرنے لگے عطف علی حسینی نزدیک تھے. حسین نے شہزادی زینب سے فرمایا بہن ان چھوٹے بچوں کو لے جائیے تاکہ وہ اس منظر کو نہ دیکھ پائے. جانور کو جب ذبح کرتے اس کو پیاسا ذبح نہیں کرتے، اس کو پیاسا ذبح نہیں کرتے، بھوکا ذبح نہیں کرتے. لیکن کربلا میں حسین اور حسینیوں کو پیاسا ذبح کیا. 6 ماہ علی اصغر تک پیاسا شہید ہو گئے. ألا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا تیری عظمت کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، مظلومیت اہل بیت کا واسطہ، مظلومیت حسین اور اسیران کربلا کا واسطہ، حسین کی اس عظیم مقصد میں، اس عظیم مقصد کو سمجھنے کی، اس مقصد کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں حسین کی عزاداری میں رونے والے حسین کی زیارت، ہم حسین کی زیارت کی توفیق ملنے والے اور آخرت میں حسین کی شفاعت کے نصیب ہونے والوں میں سے قرار دے. خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا ہمارے مساجد، امام بارگاہ، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظام، رہبر معظم انقلاب کو اپنی الہی اہداف میں کامیابی عطا فرما. ان تمام ہستیوں کی، ان تمام مقامات کی، ان تمام اداروں کی حفاظت فرما. خدایا دشمنان مکتب اہل بیت، دشمنان شیعیان اہل بیت، دشمنان نظام جمہوری اسلامی ایران اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. خدایا ہمارا ملک پاکستان کو روز بروز ترقی عطا فرما. ہمارے حکمرانوں کو صحیح حکمرانی کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے اس ملک میں جو دہشت گرد ناصبی دشمن وطن، دشمن ملک رہتے ہیں، اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا امام زمانوں کو ہم سے راضی فرما. خدایا ہمارے شہداء اور مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. خدایا ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. ہمارے مجاہدین فلسطین، لبنان، سوریہ، عراق، بحرین، یمن، جہاں بھی اہل حق اہل باطل کے ساتھ برسر بیکار ہو، اہل حق کی مدد فرما. خدایا ہمارے ملک کو باران رحمت سے مالا مال فرما. خدایا ہماری روزی میں برکت عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما. خدایا ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آنے والے سالوں میں عزاداریوں میں بڑھ چڑھ کر حصے لینے کی توفیق عطا فرما. ان عزاداریوں کے انتظام کرنے والے، ان عزاداریوں میں حصے لینے والے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا تیری عظمت کا واسطہ ہم سب کے مرحومین کو غرق رحمت فرما. تمام حاضرین کے مرحومین و شہداء ملت کے لیے سورہ فاتحہ.